السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، 8 جون بروز پیر سے مساجد کھول دیے گئے ہیں، یعنی حکومت کی جانب سے یہ اجازت دی جا چکی ہے کہ مساجد میں باجماعت نمازیں کچھ شرائط کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، جون کے آغاز میں جیسے ہی اس قسم کے اعلانات اخبارات میں شائع ہوئے اور دیگر ذرائع سے معلوم ہوئے تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ امید ہونے لگی کہ شاید 8 تاریخ کو جب مساجد کھلیں گی تو نمازیوں کی بھیڑ لگ جائے گی، اور مسلمان جو 2 مہینوں سے مسجد کی حاضری سے محروم تھے، رمضان المبارک جیسا مہینہ بھی درمیان میں نکل گیا، شاید محرومی کا بہت احساس ہوگا۔ اور اب مساجد کھلنے کے بعد بہت سارے وہ لوگ بھی نماز کے لیے آئیں گے جو کبھی نماز کو نہیں آتے تھے۔ یہ لاک ڈاؤن نماز سے دور رہنے والے لوگوں کو شاید نماز سے قریب کر دے گا۔ جب اجازت نہیں تھی مسجد جانے کی تو شاید یہ ارادہ ہوا ہوگا کہ مساجد کھلتے ہی ہم نماز کے لیے جائیں گے، محرومی کا احساس ہوا ہوگا۔ تو یہ سب امید تھی کہ 8 جون کو مساجد کھلتے ہی نمازیوں کی بھیڑ لگ جائے گی، لیکن افسوس کا مقام ہے، ہم لوگ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیگر مقامات سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 5 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اب اجازت ملی ہے تو 10 12 15 لوگ ہو گئے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے، بہت افسوس کا مقام ہے، اور اس موقع پر کیا کہا جائے یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو گھروں میں نماز پڑھنے کی ہدایت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ حکومت کی جانب سے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس خوف سے نہیں دی گئی تھی کہ مسجد میں جمع ہوں گے تو بیماری پھیلے گی، ایک سے دوسرے کو لگے گی، کیونکہ یہ تصور اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت جو کہ واجب ہے وہ ساقط ہو جائے۔ یہ غلط فہمی نہ رکھیں کہ کورونا کے ڈر سے یا بیماری پھیلنے کے ڈر سے گھروں میں پڑھنے کی ہدایت دی گئی تھی، نہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے یہ دباؤ تھا کہ مسجدوں میں نمازیں نہ ہوں، اجازت نہیں تھی، اور ہم مغلوب ہیں اور ہم حکومت کے اس حکم پر چلنے پر مجبور ہیں، تو بصورت مجبوری یہ ہدایت دی گئی تھی کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ اب حکومت کی جانب سے مشروط اجازت مل گئی ہے مسجد میں آنے کی، تو اب ہمارے اوپر جماعت چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے۔ اب بھی اگر ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے تو مسجدوں کو ویران کرنے کا وبال ہمارے سر پر آئے گا، اور باجماعت نماز ترک کرنے کا گناہ بھی ہمارے حصے میں آئے گا۔ اس لیے جو حضرات گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور حکومت کی جانب سے ان کو اجازت ہے مسجد میں آنے کی، پھر بھی گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو خدا را وہ گھروں میں نہ پڑھیں، مساجد کو آئیں، مسجدوں کو آباد کریں، جماعت میں حاضر ہو جائیں۔ اگر آپ گھر میں پڑھیں گے تو یقیناً ترک جماعت کا گناہ آپ کے سر پر آئے گا، اور مسجد کو ویران چھوڑنے کا وبال بھی آپ کے سر پر آئے گا۔ مسجدیں ہماری عبادت گاہیں ہیں، اس کو آباد رکھنا ہمارا اسلامی فریضہ ہے، اور ہر نماز کی جماعت میں حاضر ہونا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ 2 ذمہ داریاں ہمارے اوپر بنتی ہیں، اور اس وقت آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب
مسجدیں بند تھیں تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مسجدیں کھلی ہوتی تو جا کر نماز پڑھتے، آج کھل گئی ہیں تو ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے گھروں کو ویران کر کے، ترک جماعت کر کے ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ حالات آزمائش کے حالات ہیں۔ آپ کاروبار کے لیے بازار جا رہے ہیں، دکان کھول رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، صرف مسجد کو آپ نے چھوڑ رکھا ہے۔ اگر آپ نے بیماری کے ڈر سے مسجد کو چھوڑ رکھا ہے تو باقی کام آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ اور اگر حکومت کے دباؤ میں آپ نے چھوڑ رکھا تھا مسجد کو تو اب تو حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس مسجد کو نہ آنے کا کیا عذر ہے؟ اور کل قیامت کے روز اللہ کو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم جو احکام شرعیہ عوام میں ہلکے ہو رہے ہیں اس پر ہم کچھ سوچیں، اور یہ جو احکام شرعیہ کو ہلکا بنانے کا ایک سیلاب چل پڑا ہے اس پر ایک بند باندھیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہم ہر چیز کو یہ نہ کہہ دیں کہ ایسا بھی چلے گا، ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، مجبوری ہے مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہم قبول ہی کرتے چلے جائیں؟ کوئی مجبور کر رہا ہو تو ہم مجبور ہوتے چلے جائیں، یا ہم بھی کچھ کوشش کریں مجبوری کو دور کرنے کی؟ کم سے کم اپنی آواز تو اپنی بات تو رکھیں، آواز تو اٹھائیں، کچھ تو حرکت کریں۔ کوئی کچھ کہتا ہے ہم بس پہلے ہی سے سر جھکائے کھڑے ہو جائیں، اور مجبوری 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 کے نام پر ہم ہر حکم شرعی کو چھوڑتے چلے جائیں تو پھر تو ہماری عملی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم پھر کوئی بھی عبادت اپنی اصل شکل پر نہیں کر پائیں گے۔ وضو کے بجائے تیمم پر مجبور کیا جائے گا، مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے پر مجبور کیا جائے گا، اور پتہ نہیں کیا 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 جائے گا۔ یہ سب ہم ٹھیک ہے، وضو پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے، لیکن کیا پانی کوئی زبردستی ہم کو نہ دے رہا ہو تو اب ہم پانی حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کریں؟ کیا اس کے لیے ہم کوئی ترکیب نہ بنائیں، کوئی منصوبہ نہ بنائیں کہ پانی کیسے حاصل کیا جائے؟ یا ہم زندگی بھر تیمم ہی کرتے رہیں؟ بہت آزمائش کا وقت ہے، اور خدا را میرے اس پیغام پر غور کیجئے۔ آپ کے محلے کی مسجد، آپ کے شہر کی مسجد جو کہ کئی مہینوں سے آباد نہیں تھی، اب اس کو آباد کرنے کا موقع آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر آپ مسجد کو جا کر نماز نہیں پڑھیں گے تو کل قیامت کے روز اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب آپ ضرور سوچ کر رکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ میں بھی انتہائی گنہگار بندہ ہوں، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں۔ میں یہ نصیحتیں سب سے پہلے اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم تمام مسلمانوں کو یہ احساس کرنے کی توفیق دے کہ مساجد کو آباد کرنا ہے، اور 5 وقتہ نمازیں ہمیں مسجدوں میں پڑھنا ہے، اور اسلامی اعتبار سے ہم کو سوچنا ہے، اور حالات، احتیاط، مجبوری، عذر، دباؤ، یہ سب بول بول کر ہمیں بہانے بنا کر ہمارے اسلامی احکام کو ہلکا نہیں بنانا ہے، بلکہ ان کے تقدس کو، ان کی اہمیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھنا ہے ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔